بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاجارہ مسائل کی مجلس میں پچھلے ہفتے بات شروع ہوئی تھی اجارہ سے متعلق، اور اجارے سے جڑے ہوئے جو بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ اجارہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو ہمارے آج کل کے کرائے کے معاملات ہوتے ہیں، جس گھر کرائے پہ دیا، دکان کرائے پر دے دی، گاڑی کرائے پر دے دی، یا اسی طریقے سے انسان اپنی کسی چیز کو بنانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، سینے کے لیے درزی کو دی، دھوبی کو دی، یہ سب اجارے کے اندر آ جاتی ہے۔ اب اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل تو پچھلی مجلس میں بیان ہو گئے۔ آج کی مجلس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اجارہ توڑنے کی نوبت آ جائے، جس کے ساتھ کرائے کا معاملہ کیا تھا، مثال کے طور پہ گھر کرائے پہ دیا، دکان کرائے پر دی، گاڑی کرائے پر دی، اور پھر کسی سبب سے، کسی وجہ سے اس اجارے کے معاملے کو، اس کرائے کے معاملے کو توڑنا پڑا، یعنی ختم کرنا پڑا، تو اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ ایک مسئلہ تو آج یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ آج کی مجلس میں یہ ہے کہ اگر اس اجارے کے معاملے میں اگر کوئی نقصان کر لے، آپ کی چیز کو ضائع کر دے، تو اس کا کیا بنے گا؟ پہلی بات اجارے کے معاملے کو توڑ دینے کے بارے میں کہ جو کرائے کے معاملات ہے، اگر اس کو توڑنے کی نوبت آ جائے، ایک صورت یہ کہ مثال کے طور پہ کسی شخص نے ایک گھر کرائے پر لیا، جیسے آج کل عام ہے، اور یہ بات ہو گئی کہ عام طور پہ کرائے میں دو چیزیں طے ہو جاتی ہیں نا، دو چیزیں، ایک مدت کیا ہوگی اور دوسرا کرایہ کتنا ہوگا۔ طے ہو گیا کہ بھئی 1 سال کا ایگریمنٹ ہے، 12 مہینوں کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مہینے 10,000 روپے کرایہ دیں گے، دونوں راضی ہو گئے، دستخط کر لیے، بات ختم۔ لیکن جو گھر کرائے پر لیا تو وہاں جانے کے بعد احساس ہوا کہ بھئی اس گھر کی تو چھت ٹپک رہی ہے، اس کا تو سارا لیکیج، سیپیج معاملات خراب ہے اس کے، یا یہ کہ گھر جانے کے بعد کچھ بارش ہوئی اور اس کا جو چھت کا حصہ تھا وہ اکھڑنے لگا، نیچے گرنے لگا، یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس کی بنیادیں کمزور ہیں، یہ تو کارآمد نہیں ہے، کسی بھی وقت نقصان ہو سکتا ہے۔ یا اس سے جڑا ہوا کوئی ایسا ہی مناسب بڑا عیب نکل آیا کہ پتہ چلا ساری سیوریج کی لائنیں چوک ہیں اور بیت الخلاء میں نکاسی کا کوئی نظام بھی نہیں۔ اب کیا؟ اب چونکہ یہ اعذار ہے بڑے اور بنیادی ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ کرایہ دار مالک کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ جی ہمارا معاملہ ہوا، رضامندی سے ہوا، 1 سال کی مدت طے ہوئی، کرایہ بھی طے ہوا، لیکن اب یہ ہماری فیملی کے رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کی تو چھت ٹپک رہی ہے، ہم کہاں بیٹھیں گے، سوئیں گے، اس کے تو سارے واش روم کی لائنیں بند ہیں، ہم قضاء حاجت کا کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم کر دیا جائے کرائے کا، تو ایسی صورت میں اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس مالک مکان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ ضد نہیں کرے گا، اس لیے کہ اعذار ہے، یا تو ان کی اس ضروریات کو پورا کر لے، ان کو بنا کر دے دے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی جو رقم بیعانے کی ہے یا جو بھی ہے وہ ان کو واپس کر کے اس اجارے کے معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی گھر، مکان یا کوئی چیز کرائے پر لی اور وہاں جانے کے بعد خدا نخواستہ رات بارش ہوئی یا کچھ ہوا اور مکان کا ایک پورا حصہ زمین بوس ہو گیا، یعنی نیچے گر گیا، ایک کمرہ نیچے گر گیا،
اور دوسرے کمرے میں یہ لوگ تھے بچ گئے، تو ایسی صورت میں تو پھر تفصیلات اور وضاحت نہیں ہے، یہاں تو واضح طور پہ ہے کہ یہ چھت گری وہ تو اللہ پاک نے بچا لیا، ورنہ اس کی بھی یہی حالت ہے۔ تو اگر کرائے پر دی جانے والی چیز بنیاد سے ہل کے گر جائے تو وہ اجارے کا معاملہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، وہ معاملہ ختم، وہ ان کے معاملات کو واپس کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم بات کہ اجارے کے معاملے میں اگر متعاقدین، ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اصل مالک ہے اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ کرایہ دار ہے، یہ متعاقدین کہلاتے ہیں۔ یہ آپس میں ایگریمنٹ طے کرتے ہیں، 1 سال کا سب چیزیں طے ہو گئی ان دونوں میں آپس میں، لیکن 5 مہینے گزرے تھے کہ دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ دونوں میں سے ایک کا کیا مطلب ہے؟ یا تو مالک مکان دنیا سے گیا، کرایہ دار رہ گیا، یا مالک مکان زندہ ہے، کرایہ دار دنیا سے چلا گیا۔ تو یاد رکھیں یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ اگر متعاقدین میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو عقد اجارہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ یعنی سوائے اس کے کہ اگر ان کے ورثہ بیٹھ جائے اور پھر آپس میں نئے سرے سے معاملہ طے کر لیں کہ جی ہمارے والد صاحب نے کیا تھا اور ہم بھی آپ کو اسی میں بٹھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیا آغاز ہوگا۔ یا یہ کہ کرایہ دار کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے والد صاحب تو فوت ہو گئے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید 6 مہینے ہم گزار لیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر الگ بات ہے۔ لیکن مسئلہ اصل یہی ہے کہ متعاقدین میں سے اگر ایک کا انتقال ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے تو عقد اجارہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر عقد اجارہ ہوا اور بالکل صحیح تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دونوں میں سے کسی کو عذر پیش آ جائے، اور یہ انسانی زندگی کی ضروریات ہے، یہ جو مادی ذہن ہے نا، مادی ذہن یہ باطل کا ہے، اور اس نے بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پہ بھی غلبہ پا لیا ہے۔ اس لیے ہم مسجد میں 100% مسلمان ہوتے ہیں، صف اول کے، تکبیر اولیٰ کے، لیکن باہر مارکیٹ میں اگر کوئی ہم سے مسلمان بھائی درخواست کر لے صلہ رحمی کی بنیاد پر تو الا ماشاء اللہ اگر کوئی اچھا ہو، صحیح آدمی ہو، ورنہ آپ نے اکثریت کو دیکھا ہوگا کہ وہ یہی کہے گا کہ نہیں بھائی جو مارکیٹ کی بات ہے وہ تو اثر ہے، میں تو اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ یعنی وہ کسی کو صلہ رحمی کرنا، کسی کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرنا یا کچھ معاف کر دینا، وہ تو ذہن سے نسیم منسیہ ہو چکا ہے۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے کوئی نرم گوشہ مارکیٹ میں اور معاملات میں، یہ تصور زندگی سے مفقود ہے دوستو۔ وہاں ہمارے پاس ایک جملہ ہے کہ جی مارکیٹ کے اصول ہیں اور میں اس پہ کھڑا ہوا۔ تو یہ جو اتنے فضائل ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ صلہ رحمی کے، معاف کرنے کے، حق چھوڑنے کے، یہ کون سی دنیا میں ہوں گے؟ زمین کے نیچے تو نہیں ہو سکتے، یہ تو اسی دنیا کے معاملات ہیں۔ لیکن وہاں ہم اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، جو اصول ہیں وہ اصول ہیں، اسٹرک ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اصول پسند کہلاتے ہیں پھر۔ اس لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مسلمان کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، ضرورت کے وقت اگر کوئی درخواست کر لے تو انسان کو اللہ نے وسعت دی ہے، اس کو اپنا دل بہت بڑا رکھنا چاہیے۔ اب عقد اجارہ ہو گیا، کوئی معاملہ طے ہو گیا، لیکن عذر پیش آ گیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک گھر میں شادی کی تقریب آئی، ان کو گاڑی کی ضرورت پڑ گئی، یہ گاڑی ہمیں کراچی سے حیدرآباد لے جانی ہے، اور دلہن کو لانا ہے، 2 دن کے لیے گاڑی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 دن کے 5,000 روپے، 2 دن کے 10,000 روپے، کل صبح کے آپ گاڑی لے جائیں۔ یہ عقد اجارہ ہے، سب کچھ طے ہو گیا، سب بات۔ اچانک کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر شادی منسوخ ہو گئی، یا یہ کہ حیدرآباد والوں نے خود سے گاڑی کا انتظام کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ اس شادی کے گھر والوں کو گاڑی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ یا تو شادی ہی نہیں ہے، یا اگر شادی ہے بھی تو انہوں نے گاڑی بیچ دی تو معاملہ ختم۔
اب یہ کیا کرے گا؟ یہ صبح یہ آدمی جا کے گاڑی والے سے ایک درخواست کرے گا کہ بھئی یہ ہماری بات ہوئی تھی، آپ نے رسید بھی کاٹی ہے، 2000 ایڈوانس بھی لیے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اب گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں اور اس معاملے کو ختم کریں، ہمارا ایڈوانس دیں اور آپ گاڑی سمجھیں۔ وہ کہے نہیں بھائی 2 دن تو میرے پاس 3 پارٹیاں پہلے سے کھڑی ہوئی تھی، یہ جو ہماری مارکیٹ کی زبان ہوتی، میرے پاس تو 3 پارٹیاں پہلے سے تھی، میں نے ان کو ٹکرایا، آپ کو دی، اب گاڑی کھڑی ہوئی ہے، میرے 2 دن کا تاوان کون بھرے گا؟ نہیں دینا پڑے گا۔ گاڑی لے جانی ہے نہیں لے جانی ہے وہ آپ کی مرضی، آپ گھر میں کھڑا کرے جہاں کرے، میرے تو 2 دن کے ہیں پیسے۔ اس کو ضد کہتے ہیں، اصول نہیں، اصول الگ چیز ہوتی، یہ ضد بازی ہے اور یہ حرص اور مادیت پسندی ہے۔ اگر یہاں یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرمی نہیں دکھائے گا پھر کہاں دکھائے گا؟ لہٰذا اس کا عذر ہے اور اس کے اس کمزور موقع سے فائدہ نہ اٹھائے کہ بھئی چلو شادی کا موقع ہے، اس میں تو مجبور ہے بیچارہ، کوئی مصیبت گلے نہیں لے گا، اس کو کہا نہیں بھائی یہ نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ تو عذر کسی کو بھی پیش آ جائے، اگر وہ اپنا عذر واقعی ہے اور لے آئے تو چاہے دینے والا ہے چاہے لینے والا ہے، اس کو عذر مان لینا چاہیے۔ ایک بات اسی طریقے سے اہم ترین بات جو اسی مسئلے سے جڑی ہوئی ہے کہ اکثر و بیشتر اجارے اور کرائے کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایڈوانس رقم لے لی جاتی، جیسے گھر کرائے پر دیا، کرایہ تو 10,000 ہے لیکن ایڈوانس 1 لاکھ روپے رکھ لیا، دکان والا کرایہ 15,000 ہے، ایڈوانس 2 لاکھ روپے رکھ لیا، یا جیسے ابھی گاڑی کی مثال دی کہ 10,000 طے ہوا لیکن اس نے 2,000 ایڈوانس پہلے لے لی، اور پھر کسی عذر کی وجہ سے وہ معاملہ ختم کرنا پڑ گیا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بھئی ہم یہ معاملہ ختم کر رہے ہیں اور آپ مہربانی فرمائیں، تو ہمارے مارکیٹ کا کیا عرف ہے دوستو؟ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جو ایڈوانس ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ایڈوانس تو واپس نہیں آئے گا، آپ نے نہیں، میں نے دکان میں یہ لکھا ہوا ہے، کارڈ لگایا ہوا ہے، وہ حرف آخر ہے قرآن کی طرح اس کا لکھا ہوا، اور اس کو اپنے بروشر پہ دیکھیں، یہ میں نیچے سٹار لگا کے کیا لکھا ہوا ہے اور میں نے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، پہلے بھی بات آئی اب بھی سمجھ لیں کہ اگر ایڈوانس کی رقم جمع کرائی گئی اور پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوا، معاملے کو ختم کیا گیا، ایڈوانس اصل مالک کو واپس کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور اس آدمی کے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ لیکن ہماری بہت سارا طبقہ وہ ان چیزوں کے کھانے میں بالکل مبتلا بھی ہے، کوئی جس کو ڈر اور خوف نہیں ہے، اور ان کے پاس آسان لفظ یہ ہے کہ مارکیٹ اسی بنیاد پہ چل رہی ہے، مارکیٹ کا معاملہ یہ مارکیٹ آپ نے ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اس مارکیٹ کے اصول آپ نے خود سے بنا لیے، وہاں پھر اسلام نہیں تھا، وہاں اسلام نہیں تھا، وہاں پھر جو ذہن بن گیا اور جس میں دائیں بائیں کر دیا گیا معاملہ تاکہ کسی طریقے سے پھنسا لیا جائے، بس وہ بیعانہ اور وہ ایڈوانس کھا لیا اور کہا چلو بھائی خیر اللہ اللہ خیر صلاح، یہ ہو، وہ مجبور ہو کے کیا کرے گا یہاں پہ۔ یہ چیزیں چل رہی ہے دوستو اور ہو رہی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم جو اس وقت درس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو آواز سن رہا ہے، اگر ہم مسئلے کو سمجھ گئے ہیں تو ہم تو کم از کم یہ نیت کر سکتے ہیں نا کہ اس گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں اس چیز کو خود بھی، اور جہاں تک آپ کی پہنچ ہو، اپروچ ہو، جو آپ کی بات سنتا ہو سمجھتا ہو، بعض دفعہ اپنی اولاد یہ کر رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ بھائی کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کاروباری پارٹنر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، ان کو یہ مسائل حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ضرور سمجھائیں۔ اس گناہ سے بچانے کی جو ذمہ داری ہے اس کو ضرور پورا کریں دوستو، اور انہی معاملات کی وجہ سے یقین کریں ہم اپنے حلال معاملات کو
مشتبہ، مکروہ اور بلکہ حرام میں لے جاتے ہیں۔ اس 2000 میں کیا ہوگا، کون سا میری بلڈنگیں بنیں گی، لیکن یہ کہ ایک ذہن ہے کہ بھئی یہ 2000 اب کیسے واپس جائیں، اس کو روکنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ معاملات بڑے نازک ہیں، بڑے نازک ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسے معاملات جس میں آپ سے کہا جائے کہ جی ہمارے مارکیٹ کا عرف ہے اور یہ مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے، تو وہ اس مارکیٹ میں مفتیان اکرام نہیں بیٹھے ہوئے دوستو۔ آپ نے وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے مفتیان کے پاس آنا ہے، علماء سے ملنا ہے، مطمئن ہو کہ پھر مارکیٹ جانا ہے۔ آپ کر کے پہلے آ جائیں اور پھر آ کے علماء سے الجھیں کہ جی نہیں یہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ تو اس لیے آج ان معاملات نے ہمارے اموال کو مشکوک کیا اور اس کے یہ سارے نقصانات آج سامنے آ رہے ہیں۔ گھروں کا کھانا ہے، رزق ہے، ہمارے صدقات خیرات ہے، وہ سب مشکوک ہو گئے دوست، وہ سب خطرناک ہو گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان معاملات میں ہم بہت زیادہ احتیاط کریں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ مختصر سا، انشاءاللہ وہ بھی آسان ہے، کہ اجارے کے معاملے میں اگر کوئی نقصان ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ نے درزی کو کپڑا دیا سینے کے لیے یا دھوبی کو کپڑا دیا دھونے کے لیے۔ اب بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں نا، آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں، کوئی کاٹن ہے، ریشم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہر ایک کو دھونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو نچوڑتے نہیں ہیں اور بعض کو زیادہ نچوڑتے ہیں، ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے۔ اب دھوبی نے آپ کے کپڑے لیے اور اس کو عام کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا، جو نچوڑنے نہیں تھے اس کو بھی نچوڑنے والوں کے ساتھ ڈال دیا، اور جب آپ وصول کرنے گئے تو اس نے کہا یار آپ کے کپڑے تو پھٹ گئے۔ کیسے پھٹے؟ کہا جی ہم نچوڑ رہے تھے تو وہ پھٹ گئے۔ تو دھوبی نے آپ کی دی ہوئی چیز کو خراب کیا۔ اس میں دھوبی کا قصور ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ دھوبی کوئی نیا آدمی تو ہے نہیں، وہ تو خاندانی پیشہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کپڑے کو کس درجے میں دھونا ہے، اس کو کتنی دفعہ پتھر پہ مارنا ہے، اس پہ استری کس حد تک رکھنی ہے۔ لہذا جو اس نے کمزوری دکھائی ہے تو اس کا تاوان اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ اور جہاں یہ محسوس ہو کہ نہیں اس کا قصور نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ نے درزی کو کپڑے دیے، اگلے دن اس نے کہا کہ جی کپڑے جل گئے، یہ کیا ہوا؟ بھئی رات پورے علاقے میں ایک دم وولٹیج زیادہ ہوا، جیسے ہو جاتا ہے کبھی، اور واقعی آپ کو بھی معلوم تھا کہ ہوا ہے، اس کا قصور نہیں ہے، وولٹیج زیادہ ہوا، میں استری رکھ رہا تھا، ایک دم وہ جل گیا، میری وجہ سے نہیں ہوا، اور واقعی لوگوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، تو پھر اس کا قصور نہیں ہے۔ اور اگر سب چیزیں برابر ہیں، اپنی ترتیب پر ہے، صرف اس نے استری رکھی اور پھر موبائل پہ باتیں کر رہا ہے اور نیچے پتہ چلا کہ جناب عالی استری پوری چھپ گئی، تو ختم، پھر تو یہ قصوروار ہے، اس کو تاوان اس کا بھرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے فقہا نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی پیشہ ور مزدور ہو، دیکھیں ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ جائیں خریداری کے لیے، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بوریاں اٹھا اٹھا کے گاڑیوں میں رکھتے ہیں، گھروں تک لاتے ہیں، وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنا سامان لیا، اس نے کہا کہ میں آپ کی یہ خدمت کر لیتا ہوں، مجھے 100 روپے دے دیں۔ آپ نے کہا یار میں لے جاؤں گا، اس نے کہا نہیں نہیں 100 روپے ہیں مجھے دے دیں۔ چلو بھائی آپ لے جاؤ، یعنی ایک ماہر آدمی ہے۔ اور پھر آپ گھر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد اس نے فون کیا کہ حاجی صاحب وہ تو آپ کے گھی کے ڈبے مجھ سے پھسل گئے اور وہ گھی سارا سڑک پہ گر گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ آپ کا چونکہ ذاتی ملازم تو تھا نہیں، نمبر 2 آپ نے خود نہیں کہا، اس نے تقاضا کیا، نمبر 3 کوئی عام نہیں تھا، پیشاور ماہر آدمی تھا، لہٰذا اس سے اگر یہ چیز گری ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس نے غفلت کوتاہی دکھائی ہے، لہٰذا اس کو کہا جائے گا کہ گر گیا تو اس کا نظام آپ کر لیں، مجھے میرے پیسے دے دیں۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ الا یہ کہ یہ واقعتاً اندازہ ہو جائے کہ اس کا قصور نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پتہ چلا کہ بھئی وہ آ رہا تھا، اچانک وہاں پہ 2 بائکیں آپس میں ٹکرائی
اور اس کی وجہ سے یہ بھی پھسل گیا ہے تو پھر تو قصور نہیں ہوگا اس کا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ البتہ اگر وہ ملازم جو انسان کا ذاتی گھر کے لیے ایک ملازم ہوتا ہے، جو گھر کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، چیزیں لاتا ہے، سودا لاتا ہے، عام طور پہ جیسے کم عمر لڑکے ہوتے ہیں گھر کے سودا سلف کے لیے لوگ رکھتے ہیں، تو اگر اس سے کوئی چیز راستے میں گر گئی، ضائع ہو گئی، بہہ گئی، خراب ہو گئی، تو اس کے معاملے میں اتنی کھود کرید نہیں ہے دوستوں، اس سے تاوان وغیرہ نہیں لینا، اور نہ اس کے بارے میں یہ تحقیق بہت گہرائی میں کرنی ہے کہ جی قصور آپ کا ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ معمول بہا بنا لے کہ آج دودھ گرایا، کل گھی گرایا، پرسوں آٹا گرایا، چوتھے دن فون، پھر اس کی گرفت کرنا ضروری۔ تو بہرحال یہ اجارے سے متعلق کچھ بنیادی ضروری مسائل تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔